13 سے 19 سال کی عمر کا یہ ٹین ایج کا فیز بیسٹ یٹ کریٹیکل اینڈ سینسٹیو فیز آف لائف ہوتا ہے۔ گرلز میں ہونے والی کچھ فزیکل، ہارمونل اینڈ مینٹل چینجز موسٹلی اسی ایج میں ہوتی ہیں، اس لیے گرلز کو اپنے انوائرمنٹ، سراؤنڈنگ اور اپنے سرکل میں خود کو اچھے سے کیسے مینیج کرنا ہوتا ہے، کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں اور ان کے آسان سولیوشنز کیا ہیں۔ آج کی ویڈیو کا مین ٹاپک ہماری ٹین ایج گرلز کے اس فیز کو ڈسکس کرنا ہے۔ اینڈ تک دیکھیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری بڈی اینڈ ویلکم بیک۔ جی، سب سے پہلے ہے موڈ سوئنگس۔ 12 ایئرس کے بعد 13 ایئرس سے آنورڈز 19 ایئرس تک ہماری باڈی میں ہارمونل چینجز کا فیز چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مزاج اور موڈ میں کلیئر ڈفرینسز محسوس ہوتے ہیں۔ کبھی موڈ بہت خوشگوار اور کبھی چڑچڑاپن، کبھی سستی، کبھی بے چینی، کبھی ایک دم ایکٹیو اور کبھی ضدی پن۔ یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بچپن سے جوانی تک کا یہ ٹرانزیشن جس میں ہماری باڈی میں واضح چینجز نظر آنے لگتی ہیں، اور یہ سب ہمارے انڈر گوئنگ ہارمونل پروسیس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر لگے کہ بچیاں بہت ہائپر ایموشنل، چڑچڑی ہو گئی ہیں یا بات بات پر بلا وجہ غصہ کرنے لگ گئی ہیں، تو اسپیشلی ان کے پیریڈز کے دنوں میں اگر بلیڈنگ زیادہ یا مینسٹرل پین زیادہ ہو رہی ہے تو مدرز اور بڑی بہنوں کو چاہیے کہ ان کو اسپیشل اٹینشن کے ساتھ ساتھ ان کی کاؤنسلنگ بھی کریں، کیونکہ ایک وقت میں وہ بھی اس فیز سے گزر چکی ہیں۔ سو ٹرائی ٹیکل گرلز مائنڈفلی ان دیز ڈیز۔ نیکسٹ کامن ایشو از فزیکل اپیئرنس۔ ہارمونل چینجز کے ساتھ ساتھ ہماری ظاہری لکس میں بھی مور اور لیس چینجز دیکھنے میں آتی ہیں، جیسے اپر لپس یا فیس پر بال آ جانا، انڈر پارٹس ہیئر گروتھ، ویٹ میں ظاہری کمی یا زیادتی ہو جانا، بہت تھن ہو جانا یا ذرا موٹے ہو جانا، چبی ہو جانا، پمپلز آ جانا بھی ایک کامن ایشو ہے، جس کے لیے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا کوئی ایشو نہیں۔ اپنے اس فزیکل چینجز کو لے کر گرلز کبھی کبھی کانشیس اور کمپلیکسڈ بھی ہو جاتی ہیں کہ شاید ہم اچھی نہیں لگ رہی، فلاں لڑکی کے فیچرز کتنے اچھے ہیں، میری ناک تھوڑی موٹی کیوں ہو گئی ہے، میری باڈی ڈی شیپ کیوں لگ رہی ہے۔ تو مدرس کو چاہیے کہ ان کو اپنی فیمیل ہونے کی ویلیو بتائیں، ان کو یہ بتائیں کہ صنف نازک سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، آپ کائنات کی سب سے خوبصورت مخلوق ہیں اور اپنی لائف ایک کروشل اور سینسٹیو دور سے گزر رہی ہیں۔ ونس آپ ایک مکمل لڑکی والی خصوصیات پا لیں گی تو آپ کے جیسا خوبصورت تو کوئی ہوگا ہی نہیں۔ یو ول بی دا ون اینڈ اونلی۔ پریزنٹ کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھیں، خود پر فوکس کریں، ان مائنر چینجز کو اگنور اور ایکسیپٹ کر کے اپنی آنے والی خوبصورت پرسنالٹی کی طرف فوکس کریں، جس کے لیے سیلف گرومنگ ٹپس کی ویڈیوز دیکھیں، میرے چینل پر بھی اپلوڈڈ ہیں۔ آئی ول پن دا لنک آف دوز ویڈیوز۔ ان ٹپس کو فالو کر کے اپنی شخصیت کو پرکشش اور اٹریکٹیو بنائیں، اپنی پرسنالٹی کو اپیرنٹلی یعنی ظاہری طور پر خوبصورت دکھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کو، اپنی ذات کو، اپنے انر سیلف کو بھی خوبصورت بنائیں، جو کہ ایور لاسٹنگ ہے۔ اپنی اوور آل پرسنالٹی کو گروم کریں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سمٹنا اور اسٹریٹ ہو کر بیٹھنا، آپ کی بات چیت بہت لمیٹڈ بٹ یوزفل ہو، بلا وجہ اونچا بولنا، چلانا، یہ سب اوائڈ کر کے دھیما پن، خوبصورت الفاظ کا استعمال آپ کی اوور آل پرسنالٹی کو خوبصورت اور ہارٹ ٹچنگ بنا دے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ از نروسنس اور کانشیسنس۔ گھر سے باہر نکلنے سے گھبرانا، کوئی گھر میں آ جائے تو سامنا کرنا، اس سے ہیزیٹیٹ کرنا، بھیڑ یا رش سے گھبرانا، لوکلز میں سفر کرنے سے ہچکچانا کہ کوئی کیا کہے گا یا کوئی ہمیں کیوں آبزرو کر رہا ہے یا گھور رہا ہے، یہ سوچ کر کانشیس ہو جانا بھی اسی ٹین ایج کی ایک کامن سی پرابلم ہے۔ ان ایشوز کو بھی بولڈلی فیس کرنا ایک چیلنج سے کم نہیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت اپنا فون جو ہے اس کو فلی چارج کر کے رکھیں، اپنی لائیو لوکیشن ٹائم ٹو ٹائم اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ ویسے سیلف ڈیفenس کی ٹریننگ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ سوچ کر کہ میں تو اکیلی ہوں کی بجائے میں اکیلی کافی ہوں پر بلیو رکھیں اور اپنی ذات کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس بلڈ کریں۔ گھر میں آنے والے لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، ان کو سرو کرنے میں ممی کا ہاتھ بٹائیں، شادی بیاہ یا کسی فنکشن میں اچھے سے ڈیسنٹلی اور گریسفلی ڈریس اپ ہو کر جائیں تو ایلیگنٹلی سمٹ کر بیٹھیں، سب سے ہنس کر بات کریں، پیار سے بات کریں، فیملی ممبرز کو آپ کی پرسنالٹی امپریس کریں، تاکہ آپ زبردستی پیرنٹس کے کہنے پر گھر میں آئے ہوئے گیسٹ کے سامنے آئیں یا کسی گیدرنگ میں جائیں تو گمسم انداز میں اور چپ چاپ ایک کونے میں نہ بیٹھی رہیں۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اپنے سوشل سیٹ اپ اور اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی خود کو منوانا آپ کی اوور آل پرسنالٹی کو اپ گریڈ کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوگا. اسکول کالج کے ڈیبیٹس یا اسپیچ کانٹیسٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں. بلیو می گرلز، یہ آپ کی پرسنالٹی میں 100.1% امپیکٹ لائے گا، پازیٹیو امپیکٹ. آپ آگے چل کر ہر قسم کی گیدرنگ اور ماحول میں بولڈلی اور کانفیڈنٹلی اپنے پوائنٹ آف ویو کو دوسروں کے سامنے رکھ پائیں گی. اینڈ بلیو می گرلز، دوسروں کو امپریس کیے بنا آپ کسی بھی جگہ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گی. آپ کے سامنے ہماری اتنی پرسنالٹیز ایگزامپل ہیں، جیسے ہماری ایکس منسٹر بے نظیر بھٹو، عرفہ کریم، یہ سب ایگزامپلری پرسنالٹیز ہیں ہمارے لیے. نیکسٹ پوائنٹ از اویئر آف بیڈ ٹچز. چھوٹی عمر میں اپوزٹ جینڈرز کا آپ کو فار گرانٹیڈ لینا ایک کامن سا ایشو ہے جو ہر ایج اور ہر دور میں لڑکیوں کو فیس کرنا ہی پڑتا رہا ہے. یعنی کسی انکل کا آپ کو بلا وجہ دیر تک سٹیئر کرتے رہنا، موسٹ آف دا ٹائم قاری صاحب کا سر پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے نیچے باڈی تک لے آنا، کسی کزن کا بلا وجہ ہاتھ ملانے کے بہانے چھیڑ چھاڑ کرنا، یا لوکل ٹریول کرتے ہوئے یا بازاروں میں آتے جاتے ہوئے لوگوں کا بلا وجہ کندھا، بازو، ہاتھ لگا کر ٹچ کر جانا، آتے جاتے لوگوں کا بلا وجہ ٹکرا کر چلے جانا. اٹس سو نارمل. اس کا سب سے آسان، سمپل اور ایک ہی سولیوشن ہے، وہ ہے آواز اٹھانا. یعنی ان سب چیزوں کو فیس کر کے چپ کر کے نہیں بیٹھنا آپ نے، کیونکہ اس سے اگلے انسان کو مزید حالہ شیری ملے گی. انفیکٹ اپنے کسی بڑے کو، ماما کو، بڑی بہن، بھائی، فادر یا کسی اور بڑے فیملی ممبر کو اس بارے میں بتانا تاکہ پراپر ایکشن لیا جا سکے. کسی آنے والے ایکسٹریم ایکشن کو ہوا نہ دیتے ہوئے سٹارٹ میں ہی اس چیز کے خلاف آواز اٹھا کر اس ایکشن کو وہیں پر وارن اور اویئر کر دینا ہی سمجھداری ہوگی. اب کچھ دن پہلے ہی پنجاب کالج میں ہونے والا واقعہ، بھیانک انسیڈنٹ دیکھ لیں، یا انڈیا میں ڈاکٹر کے ساتھ ہونے والا دردناک واقعہ ہم سب کے لیے مثال ہے. نیکسٹ از اپوزٹ جینڈرز اٹریکشن. جیسے ہی ہم ٹین ایج میں ایگزسٹ کرتے ہیں نا، اپوزٹ جینڈرز کی اٹریکشن اور اٹینشن ہو جانا بھی ایک کامن اور نارمل ایشو ہے. یہ اتنی کچی اور سینسٹیو ایج ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے برے کا فرق اس حد تک معلوم نہیں ہوتا جتنا کہ ہونا چاہیے. کسی لڑکے کا آپ کی تعریف کر دینا، کسی کا محبت بھری نظروں سے دیکھنا ہمیں خود کو اسپیشل فیل کروانا لگ رہا ہوتا ہے. بٹ مائنڈیڈ گرلز، نہ تو یہ وہ ایج ہے اور نہ ہی اپوزٹ جینڈر کی یہ اٹریکشن اس میں کوئی سچائی ہے. یہ صرف ہماری باڈی میں ہونے والی ہارمونل چینجز کی وجہ سے اپوزٹ جینڈر کی طرف ہونے والی ایک اٹریکشن ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس لیے کسی بھی لڑکے یا انسان کو آپ کو اسپیشل فیل کرانا، آپ کا کانٹیکٹ مانگنا، آپ سے بات کرنا، چاہے وہ آپ کا کزن ہی کیوں نہ ہو، بالکل ٹھیک نہیں ہے. ابھی آپ بہت چھوٹی ہیں. ابھی آپ کو اپنے پیرنٹس پر، اپنی پڑھائی پر، اپنے فیوچر پر، اپنے کریئر پر فوکس کرنا ہے. یہ سب ابھی ایک حد تک فضولیات سے کم نہیں. اور اپوزٹ جینڈر کی نیت کا بھی تو آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے نا کہ وہ کس نیت سے آپ کی اٹینشن کو گین کرنا چاہ رہا ہے. سو اوائڈ سچ جیسچرز فرام اپوزٹ جینڈرز. اسی لیے اس ایج میں پیرنٹس بھی اپنی بچیوں کو لے کر کانشیس ہوتے ہیں، زیادہ باہر جانے نہیں دیتے، گیدرنگز میں جانے سے اوائڈ کرواتے ہیں، خود کو کور رکھنے کی طرف فوکس رکھتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو اگلے انسان کی بری نیت کا شکار بننے سے ایز مچ ایز پاسبل بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس دور سے گزر چکے ہوتے ہیں. آپ کو بلا وجہ پارٹیز اور گیدرنگ میں جانے سے منع کرنے سے، بلا وجہ فرینڈز بنانے سے روکتے ہیں، کیونکہ آج کل گرلز سرکل میں بھی اسموکنگ، ڈرنکنگ اور بلا وجہ افیئرز ہونے کا پرسنٹیج بہت زیادہ ہو گیا ہے. بیسٹ یہی ہے کہ ایسے کالج، اسکول یا کوئی اور فنکشنز اور گیٹ ٹوگیدرز میں جانے سے پرہیز کریں اور پیرنٹس کی پرمیشن نہ دینے پر اوور ریئیکٹ نہ کریں. اور ایسے دوست بنائیں جو آپ کی کلاس کے بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھائی میں نمبر 1 ہے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی آگے ہیں، تو آپ کی پرسنالٹی پر بھی ان کا پازیٹیو امپیکٹ ہی آئے گا اور پیرنٹس بھی سیٹسفائیڈ رہیں گے. نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ ریٹیلیٹ فرام یور پیرنٹس. اس پوائنٹ کا اوپر بتائے گئے پوائنٹ سے بہت گہرا تعلق ہے. جب پیرنٹس آپ کو لے کر پوزیسو، کیئرنگ یا اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں نا، تو رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ان کا یہ رویہ کہیں نہ کہیں بہت تنگ کر رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے بہت انوائنگ ہوتا ہے. آپ میں یہ فیلنگ آتی ہے کہ شاید وہ مجھ پر نا اعتبار نہیں کرتے، جس سے آپ کی ان سے ایک سارٹ آف دوری بننا شروع ہو جاتی ہے. اور آج کل یہ بہت عام ہو گیا ہے، بچے ہو یا بچیاں، پیرنٹس کے مانیٹر کرنے یا روک ٹوک کرنے سے اگریسو ہو جاتے ہیں اور ان کو خود کا دشمن سمجھ کر ان سے ریزرو ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. انفیکٹ آپ کو ان سے کوآپریٹ کرنا ہوگا. اپنے دوستوں کو ان سے ملوا کر فیملی ٹرمز بنائیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ آپ کس سے مل رہی ہیں، ان کی فیملی کیسی ہے. کمبائنڈ اسٹڈیز کے بہانے آپ کہیں اور تو نہیں جا رہی. تو اس کے لیے جہاں جائیں اور جتنی دیر جائیں پیرنٹس کو انفارم رکھیں.
माँ बाप का फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने पर गुस्सा हो जाना, कंप्यूटर पर चैट करने से या सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव रहने से गुस्सा होना, अपनी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर शेयर करना, ये सब चीज़ें पेरेंट्स को नागवार इसलिए लगती हैं कि आप जिस एज में एग्जिस्ट कर रही हैं ना, उस एज में बहक जाना, कदम डगमगा जाना, डी ट्रैक हो जाना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू मैच्योर एज। इसलिए वो कंसर्न्ड रहते हैं। तो बजाय इसके कि आप उन पर गुस्सा करके अलग अलग हो जाएं, उन पर अपना ट्रस्ट लेवल बिल्ड करें, उनके साथ अपनी हर छोटी से छोटी बात शेयर करें ताकि उनकी ये इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आपको परेशान ना कर सके। लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेस ऑफ स्टडीज़। इस एज में हमें पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ लगता है। स्कूल कॉलेज सिलेबस इतना ज़्यादा लेंथी होने की वजह से पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और चैलेंजिंग हो जाती है। इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स, फिर ऊपर से डेली, वीकली और मंथली टेस्ट का स्केड्यूल, ईयरली और क्वार्टरली एग्ज़ाम्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सब ना गर्ल्स को प्रेशराइज कर देते हैं और पढ़ाई वबाले जान मालूम हो रही होती है। तो वो इस वजह से है कि हम सारा साल पढ़ाई को इस तरह से सीरियस नहीं लेते। टेस्ट वगैरह जैसे तैसे एक रात पढ़ कर पास कर लेते हैं कि देखी जाएगी, जब एग्ज़ाम्स आएंगे तब पढ़ लेंगे। तो रिज़ल्ट क्या होता है कि जब एकदम इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ता है तो नाकामी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आजकल की पढ़ाई ऐसी हो गई है कि चंद सवाल याद करके 40% मार्क्स ले लेना अब वो दौर नहीं है। अब हमें खुद को कम्प्लीटली अप टू डेट, प्रिपेयर्ड और कंसर्न रखना पड़ता है अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, मिसिंग वर्ड्स, ये मल्टी चॉइस क्वेश्चंस ने हमारे रट्टे वाले दौर को कहीं दूर छोड़ दिया है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने डेली टाइम टेबल को सेट करें, दिन में एक फ़िक्स टाइम में अपने डेली किए हुए स्कूल कॉलेज के काम को गो थ्रू करें ताकि एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम्स में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। और हाँ, इस एज में ये इश्क विश्क मोहब्बत सब फजूलियात हैं, इन सब से फोकस हटाकर अपने करियर और अपने फ्यूचर बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, क्योंकि लाइफ का ये एक ऐसा फेज़ है जैसे कि इमारत की बुनियाद। तो अगर बुनियाद कमज़ोर हो गई तो पूरी इमारत ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह पाएगी। ये आपको डिसाइड करना है कि अगली एज में जाकर आपने ऑटोग्राफ देने वालों में से होना है या लेने वालों में से। वो कहते हैं ना, ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला तो रख, कभी सुना है अंधेरों ने सवेरा ना होने दिया। दैट्स इट। वीडियो पसंद आए तो वुमेनिया ATF सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। See you soon in the next video inshallah. Till then, Allah Hafiz and bye-bye.